معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اسلامی طریقہ ایک معجزاتی اور ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال قبل پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات ایک قلیل لمحے میں زمین سے آسمانوں تک سیر کرائی اور اپنی قدرت کی عظیم النشانیاں دکھائیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ انجم میں کیا گیا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ پر کفار کی طرف سے سخت تکالیف ڈالی جا رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا تاکہ آپ کو تسلی دی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام رات کے وقت براق نامی سرابی لے کر آئے جو ایک نورانی اور نہایت تیز رفتار مخلوق تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امانت وقت میں نماز ادا فرمائی، جو اس کے بعد کا اشارہ تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو اپنے نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوئے اور بد کردار لوگوں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے تھے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور ایک بار آنے والے فرشتے اور دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا جو ایک بلند ترین مقام ہے جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کی جس کا طریقہ اور کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی مقام پر امت مسلمہ کے لیے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن اجر 50 نمازوں کا یہی برقرار رکھا گیا۔ اس مبارک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ نے جنت میں انعامات، باغات، نہریں اور جنتیوں کی نعمتیں دیکھیں، جبکہ دوزخ میں گناہ گاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، جیسے سود خور، جھوٹ بولنے والے اور دوسرے بدکار لوگ مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ یہ مناظر امت کے ایک عبرت کا ذریعہ ہیں تاکہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوں اور برائیوں سے بچیں۔ یہ سفر مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے دوبارہ مسجد حرام تشریف لے کر آئے۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا جو انسانی عقل سے بالاتر لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت قریش مکہ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ایمان متلازم ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی شک و شبہ کے تصدیق کی، اس لیے انہوں نے صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اس واقعے میں امت کے لیے بہت سے اسباق ہیں، جیسے نماز کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین، جنت و دوزخ کے موجود پر ایمان اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کو تسلیم کرنا۔ معراج النبی کا واقعہ محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک ایسا درس ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں نیکی، تقوی اور اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرتا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف عطا ہوا وہ بھی مثال ہے۔ بے شک